أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 114 سے 117 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان کا پچھلے کلام سے جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ مشرکین جو طرح طرح کے بہانے اور طرح طرح کے دلائل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ان سب کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پچھلی آیات میں دیا جائے، تو اب جو انسان کی کوشش تھی دوسروں کو ہدایت پر لانے کی، اس کے راستے پچھلی آیات میں متعین کر دیے گئے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب سارے دلائل بیان کرنے کے بعد آپ ان مشرکین سے یہ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو تنازع ہے یا جو اختلاف ہے وہ اس بات کا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر اور اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو جہاں تک دلائل کا تعلق ہے وہ پیچھے بیان کیے جا چکے۔ اب فیصلہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کسی کو حکم بنایا جائے، یعنی کسی کو فیصل بنایا جائے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ہم میں سے کون برحق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی کہ ان سے یہ کہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو فیصل بنانے کے تیار نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم نازل کر کے اپنی حجت تمام کر دی، لہذا میں اللہ کے سوا کسی کو حکم نہیں بنا سکتا۔ آپ خود اس قرآن کریم کے مضامین پر غور کر کے دیکھو کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ سچی اور عدل و انصاف کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر اس بات کے انکار میں یہ خیال کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ اس وقت تم لوگوں کی اکثریت میرے دعوے کی اور میری رسالت کی تکذیب کر رہی ہے، تو اکثریت محض اکثریت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ حق و باطل کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس پس منظر میں ان آیات کریمہ کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل بناؤں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر کے بھیجی ہے جس میں سارے معاملات کی تفصیل موجود ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے سے کتاب دی تھی وہ یقین سے جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر نازل ہوئی، لہذا تم شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو، اور تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا۔ اور اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے۔ وہ تو وہم و گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ خیالی اندازے لگاتے ہیں۔ یقین رکھو کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے بھٹک رہا ہے، اور وہی ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو صحیح راستے پر ہیں۔ اس سے پہلے آیت کریمہ میں تو وہی بات فرمائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرمائی گئی کہ تم ان سے کہہ دو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو فیصل، منصف یا حکم بنانے کو تیار ہوں، کیونکہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس یہ کتاب نازل کر دی ہے
جس میں سارے متنازع معاملات کی تفصیل ہو. افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصل تلاش کروں، جبکہ اسی نے تمہارے پاس یہ کتاب یعنی قرآن اس طرح بھیج دیا ہے کہ اس میں ہر متنازع معاملے کی تفصیل موجود ہے، اور اس میں شرک کے ابطال اور توحید کی اس بات کے لیے کافی دلائل موجود ہیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کتاب آیا واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے یا نہیں، تو اس میں آپ یہ دیکھ لو کہ جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی، اہل کتاب جیسے یہودی اور نصرانی، یعلمون انہ منزل من رب، وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے ہی نازل کی گئی، بالحق، اور حق بات کے ساتھ نازل کی گئی ہے. اس میں جو کچھ بھی باتیں ہیں وہ برحق ہیں. تو جن لوگوں کو پہلے کتاب دی گئی تھی یعنی بنی اسرائیل، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، وہ دل سے جانتے ہیں کہ یہ قرآن واقعتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اب ان میں سے بعض لوگ تو اس دل کی بات کو اپنے اقرار اور اپنے ایمان سے پختہ کر دیتے ہیں، یعنی ایمان لے آئے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے تھے. اور بعض ایسے ہیں کہ جو دل سے تو بے شک جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس سے ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے. تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی فرمایا تھا کہ وہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس طرح ان کو پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے. تو یہ فی نفسی ہی بھی ایسی کتاب ہے جس میں تمام متنازع باتوں کی تفصیل موجود ہے، اور اس میں توحید کے دلائل بھی ہیں، شرک کے باطل ہونے کے دلائل بھی ہیں، اور پچھلے اہل کتاب بھی اس کی دل سے تصدیق کرتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. لہذا فلا تکونن من الممترین، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. یہ بظاہر تو خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جو حکم تمام لوگوں کو دینا مقصود ہوتا ہے، بعض اوقات وہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دے دیا جاتا ہے، لیکن روح سخن تمام انسان ہوتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ جب یہ سارے دلائل اس کتاب کی حقانیت پر دلالت کرتے ہیں تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. پھر اس کتاب کے برحق ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ تمام تر سچائی اور انصاف پر مبنی ہے. لہٰذا فرمایا وقت تمت کلمت ربک، اور تمہارے پروردگار کا کلام وہ مکمل ہے، کامل ہے. کس اعتبار سے کامل ہے؟ صدقاً و عدل، سچائی میں بھی اور انصاف میں. یہاں مقصود یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں وہ یا تو کچھ خبریں ہیں کہ جن باتوں کی خبر دی گئی ہے، مثلا پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات، پچھلی قوموں کے حالات، اس کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں. اس کے علاوہ قیامت کس طرح آئے گی اور قیامت کے بعد کیا ہوگا، قیامت کے مناظر کیا ہوں گے، آخرت کے مناظر کیا ہوں گے، یہ ساری خبریں بیان کی گئی ہیں. تو خبر کوئی بھی دی جائے، چاہے وہ ماضی کی ہو، حال کی ہو یا مستقبل کی ہو، اس کی سب سے بڑی اچھی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ سچائی پر مبنی. کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو باقی وہ واقعے کے مطابق ہو اور اس میں خود اپنی طرف سے کوئی حذف اور اضافہ نہ کیا گیا. تو قرآن کریم کے جو مضامین ہیں جو اخبار سے متعلق، خبروں سے متعلق، وہ سارے کے سارے اپنی سچائی میں کامل ہیں.
مکمل طور پر سچ ہے، اس کا کوئی جز ایسا نہیں ہے جو واقعے کے خلاف۔ چنانچہ آپ کو چیلنج دیا جاتا ہے، آپ جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو غلط ثابت کر دو اگر کرنا چاہو تو، لیکن آپ ثابت کر نہیں سکو گے کیونکہ وہ بالکل سچائی پر مبنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے قرآن کریم میں جو احکام دیے گئے ہیں کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کام تمہارے لیے درست ہے اور یہ کام درست نہیں ہے، یہ جتنے احکام بیان کیے گئے ہیں وہ سب عدل پر یعنی انصاف پر۔ کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ انصاف کے خلاف ہے۔ اور عدل کے اندر ایک مفہوم اعتدال کا بھی، یعنی جو احکام دیے گئے ہیں وہ اعتدال پر مبنی ہیں، نہ تو اس میں ایسا کیا گیا ہے کہ ہر انسان کو اس کی نفسانی خواہشات پر چھوڑ دیا جائے کہ جو تمہارا دل میں آئے وہ کرتے رہو، اچھا ہو یا برا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں، کچھ طریقے بتائے گئے ہیں کہ زندگی کو گزارنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور نہ اتنا تنگ ہے یہ احکام شریعت کے، نہ اتنے تنگ ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان اپنی زندگی میں بہت زیادہ قید محسوس کرنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ مجھے مقید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں وہ اپنے اعتدال کے اعتبار سے بھی کامل ہیں، نہ ان میں افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ زیادہ مشقت ڈالی گئی ہے اور نہ بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ انسان اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کر گمراہی میں پڑ۔ تو آپ کے پروردگار کا جو کلام ہے وہ کامل ہے، تمت کامل ہے، صدقاً سچائی میں اور عدلاً انصاف۔ تو دو ہی صفتیں ہیں جو کافی ہیں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ جو کچھ خبر دے رہا ہے وہ سچی ہے، اور جو کچھ حکم دے رہا ہے وہ عدل اور انصاف کے اور اعتدال کے مطابق۔ پھر اس کی تیسری صفت یہ ہے کہ لا مبدل للکلمات، کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات یعنی اس کے کلام میں کوئی شخص تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی اس کو بدلنے والا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اس طرح نازل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں کوئی تحریف کرنا چاہے، کوئی چیز حذف کر دے، کچھ اضافہ کر دے، کوئی چیز آیت کو بدل دے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب قرآن کریم نازل فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا، جیسا کہ سورہ نحل میں آنے والا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، کہ ہم نے ہی یہ نصیحت والا کلام نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا یہ وجہ ہے کہ 1400 سال سے الحمدللہ قرآن کریم اپنی اصل صورت میں محفوظ چلا آتا ہے اور اس میں کسی کو کوئی ادنا تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، اور اگر کسی نے کی ہو تو وہ اس کی بات چلی بھی نہیں۔ تو الحمدللہ پورے اعتماد کے ساتھ، وثوق کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو قرآن آج موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور اس میں کوئی ادنا تبدیلی نہیں ہوئی۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، کہ اس کو کوئی تحریف نہیں، اس میں کوئی تحریف نہیں۔ دوسرا قرآن کریم کا خاص اسلوب یہ ہے کہ بعض اوقات وہ کسی خاص بات پر گفتگو کر رہا ہوتا ہے لیکن الفاظ عام ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اس میں ضرور شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں ایک معنی اس کے یہ بھی ہے لا مبدل للکلمات ہی، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کوئی وعدہ کرے یا کوئی وعید ارشاد فرمائے تو کوئی شخص بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا کہ اس وعدے کو پورا ہونے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان احکام کے اندر بھی کوئی انسان اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتا،
بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی مشیت سے، اپنی مصلحت سے کسی حکم میں خود تبدیلی کر دیں، جس کو نسخ کہا جاتا ہے، تو وہ خود کر سکتے ہیں. لیکن کوئی اور ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ یہ حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تھا، آج نہیں ہے. تو کسی کو مجال نہیں ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، نہ اس کی یہ بات کوئی مان سکتا ہے کہ جو حکم اللہ نے دیا تھا وہ ایک انسان نے آ کر اس کو تبدیل کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ اس زمانے کے ساتھ خاص تھا، آج یہ حکم نافذ نہیں ہو سکتا. تو لا مبدل لکلماتہ میں یہ بات بھی داخل. اب جو حضرات بعض اوقات قرآن کریم کو موم کے ناک بنانا چاہتے ہیں اور اپنے خواہشات کے مطابق اس کے احکام کو بدلنا چاہتے ہیں، تو بعض اوقات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یا یہ قرآن کریم کا جو یہ حکم ہے یہ اس زمانے کے خاص حالات سے متعلق تھا اور اب وہ حالات نہیں رہے، حالات کچھ بدل گئے ہیں، لہذا اب اس میں خود تبدیلی ہونی چاہیے. تو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر واقعی تبدیلی کی ضرورت ہوگی تو خود اللہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے حکم میں تبدیلی کر دیتا ہے. ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جیسا کہ سورہ بقرہ میں گزرا ہے. لیکن کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات میں کوئی تبدیلی. لا مبدل. پھر فرمایا بہو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. خوب سننے والا ہے یعنی یہ لوگ جو مشرکین جو باتیں بنا رہے ہیں اور جس طرح قرآن کریم کی تردید کرنے کی فکر میں ہیں، وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. اور علیم ہے یعنی اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے کہ کون سی بات حق ہے اور کون سی بات ناحق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو بالآخر حکم ماننا پڑے گا. اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ بھئی یہ قوم کی اکثریت تو یہ کہہ رہی ہے کہ بت صحیح ہے اور بت پرستی درست ہے اور ہم اپنے آبا کی تقلید میں یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو یہ بات کوئی دلیل نہیں. قرآن کریم کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْضِ کہ اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو کیا ہوگا؟ یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یتبعون الا الظن، وہ وہم و گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ خیالی اندازے لگاتے ہیں. تو یہاں ایک بہت بڑا اصول اللہ جل جلالہ نے بیان فرما دیا کہ کسی چیز کے حق یا باطل ہونے کا فیصلہ محض اکثریت کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا. کہ اکثر لوگ فلاں بات کا عقیدہ رکھتے ہیں تو بس وہ عقیدہ برحق ہو گیا. فلاں لوگ ایک خاص قسم کا نظریہ پیش کرتے ہیں اور ان کی اکثریت ہے، چاہے دنیا میں یا کسی خاص ملک میں، اس کی بنیاد پر حق و باطل کا فیصلہ نہیں کیا جاتا. یہ بہت بڑی ضرب ہے اس جمہوریت پر جو یہ کہتی ہے کہ جب اکثریت کسی بات کو درست کہہ دے وہ درست ہے. یعنی کسی کام میں یا کسی عمل میں کوئی اس میں حق و باطل کا سوال نہیں ہے کہ اس میں کوئی یعنی ذاتی حقانیت، ذاتی بطلان نہیں ہوتا. انٹرنسک کہ کسی کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو کہا جائے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، بلکہ خیر و شر جو ہے وہ اضافی چیز ہے. یعنی جس وقت قوم کی اکثریت ایک چیز کو خیر قرار دے دے تو وہ خیر ہے، اور جس وقت قوم کی اکثریت ایک چیز کو شر قرار دے دے وہ شر ہے.
تو اسی کی بنیاد پر نہ جانے کتنی گمراہیوں کو سند جواز عطا کی گئی۔ اب اس وقت مغربی دنیا میں مثلا مغربی دنیا میں اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ اکثریت اس بات کے حق میں ہے کہ مردوں کو مردوں سے لذت اندوزی کا حق ملنا چاہیے، اور ہم جنس پرستی کو نصیبی کے جائز سمجھنا چاہیے، بلکہ مرد کا مرد سے نکاح بھی ہو جانا چاہیے۔ اور اس بات پر اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر قوانین بنا دیے گئے ہیں، نظام تعلیم کے اندر اس کو داخل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر لوگ اس کے حق میں، تو جس کا مطلب یہ ہو کہ انٹرنسک ٹروتھ یا ذاتی حقانیت یہ کسی چیز میں نہیں ہے، بلکہ جس کو اکثریت حق قرار دے دے وہ حق ہے، اور جس کو اکثریت باطل قرار دے دے وہ باطل ہے۔ قرآن کریم نے اس نظریے پر اس آیت میں بڑی زوردار ضرب لگائی کہ صرف اکثریت کسی چیز کے خیر یا شر ہونے کا فیصلہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ فعل یا وہ عقیدہ یا وہ نظریہ اپنے اندر ذاتی طور پر کتنی قوت رکھتا ہے، کتنی بڑی دلیل کا حامل ہے، کتنی قوی دلیل کا حامل ہے۔ اگر وہ نظریہ دلیل کا حامل ہے اور دلیل بھی مضبوط ہے تو وہ چاہے اکثریت کو مانے یا نہ مانے وہ درست ہوگا، اور اگر کوئی چیز بری ہے اور دلائل سے اس کا برا ہونا ثابت ہو گیا ہے تو محض اکثریت کی بنیاد پر اس کو درست نہیں کہا جائے۔ تو جمہوریت کا جو بنیادی نقطہ نظر ہے کہ صرف اکثریت کی بنیاد پر حق و باطل کا فیصلہ، تو یہ قرآن کریم کے اس ارشاد کے بالکل خلاف۔ ہاں البتہ اگر مباحات کے اندر کہ جو چیزیں جائز ہیں ان میں ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے وہ بھی درست ہے، دوسرا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے وہ بھی درست ہے، اس صورت میں اگر اکثریت کو معیار بنا لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ دونوں چیزیں حلال ہیں، یہ بھی حلال وہ بھی حلال۔ اب اس میں سے کون سا طریقہ ہم اختیار کریں، اس میں اگر اکثریت کی رائے کو ترجیح دے دی جائے تو یہ کوئی کسی حق کو باطل نہیں کیا جا رہا، کسی باطل کو حق نہیں کیا جا رہا، بلکہ دو جائز طریقوں میں سے ایک راستہ اختیار کیا جا رہا۔ اسی لیے بعض مرتبہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے رائے پر عمل فرمائے۔ غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی رائے یہ ابتدا میں نہیں تھی کہ باہر نکل کر مشرکین کا مقابلہ کیا جائے، بلکہ یہ رائے تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر ان کا مدینہ کا دفاع کیا جائے۔ لیکن چونکہ اکثریت صحابہ کرام کی اس رائے پر تھی کہ باہر نکل کر ان کو مقابلہ کریں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے خود بھی اپنی رائے بدل لی اور غزوہ احد کے موقع پر باہر نکل کر جہاد فرمایا۔ تو یہاں وجہ کیا تھی کہ دونوں طریقے جائز تھے۔ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ طریقہ بھی جائز تھا کہ آدمی قلعہ بند ہو کر لڑے، اور یہ طریقہ بھی جائز تھا کہ باہر میدان کے اندر نکل کر ان کا مقابلہ کرے۔ اب ان دو باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کرنی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے رائے کو اختیار کر لیا۔ اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت عمر نے یہ وصیت کی تھی کہ یہ 6 افراد ہیں، یہ آپس میں مل کر فیصلہ کریں کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا، اور اس میں یہ بات متعین کر دی کہ 3 جس طرف اکثریت ہو اس کا اگر رائے سب کی ایک پر ہو جائے تو سبحان اللہ، لیکن اگر اختلاف ہو تو پھر اکثریت کی رائے کو ترجیح دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کون خلیفہ ہو، حضرت عثمان ہو یا حضرت علی ہو یا عبد الرحمن ابن عوف ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ ان میں سے ہر ایک طریقہ جائز تھا۔ حضرت علی کو بنانا بھی جائز تھا، حضرت عثمان کو بنانا بھی جائز تھا،
عبدالرحمن بن عوف کو بھی جان بنانا بھی جائز تھا. اب دو جائز چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، تو وہاں پر اکثریت کی رائے کو ترجیح کا ذریعہ بنایا گیا اور صحابہ کرام نے اس کو تسلیم کیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اکثریت کی بنیاد پر حق اور باطل کا فیصلہ کرنا درست نہیں کہ جس طرف اکثریت چلے جائے وہ حق ہوگا، بلکہ حق و باطل کا فیصلہ افراد کی سر گننے سے نہیں ہوتا، بلکہ ذاتی دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور ذاتی دلائل جو ہیں وہ جس طرف لے جائیں وہ حق ہوگا، اور جس کو باطل سمجھے وہ باطل. محض اس بنا پر کسی حق کو باطل نہیں کہا جا سکتا کہ اکثریت اس کی طرف. یہ بہت بڑا اصول ہے جو قرآن کریم نے یہاں پر بیان کیا کہ اگر تم زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ. پھر آگے اس کی وجہ بھی بڑی اہم بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ تو صرف وہم و گمان کے پیچھے تھے اور صرف یہ اندازے لگا کر قیاسی اندازوں سے اپنے فیصلے کرتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ ان کو وحی کی رہنمائی حاصل نہیں. یہ جو کچھ فیصلے کرتے ہیں اپنی محدود عقل کی بنیاد پر. ان کی عقل جو ہے وہ ایک وہم و گمان سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ وہ عقل جو وحی کی رہنمائی سے آزاد ہو وہ قرآن کریم کی اصطلاح میں یا تو ہوا کہلاتی ہے، نفسانی خواہشات، یا محض ظن کہلاتی ہے کہ وہم و گمان، اور یا خرص کہلاتی ہے جس کے معنی اندازہ لگانا، اٹکل بچوں باتیں کرنا. تو حقیقت یہی ہے. اس کو میں نے متعدد مقالات میں بھی اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور آسان ترجمہ قرآن کے مقدمے میں یہ بات واضح کی ہے کہ انسان کی رہنمائی کے لیے صرف عقل کافی نہیں ہے. عقل کا ایک عقل کی کچھ حدود ہے، وہاں تک وہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اس سے آگے انسان کو بعض اوقات بھٹکا دیتی ہے. لہذا عقل وہی معتبر ہے جس کو وحی کی پشت پناہی حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے اس کو بتایا گیا ہو کہ فلاں کام درست ہے اور فلاں کام نادرست ہے. لہذا جو لوگ محض عقل کے پیچھے چل رہے ہیں وحی کے برخلاف، تو وہ صرف وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ صرف محض قیاسی اندازے لگا رہے ہیں. ان سے حق و باطل کا فیصلہ نہیں. پھر فرمایا ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ، یقیناً تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو جو اللہ کے راستے سے بھٹکتا ہے، بھٹک رہا ہے. وهو اعلم بالمهتدین، اور وہی جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے، ہدایت ہے. تو اس لیے یہ محض خیالی اندازوں اور قیاسات کی بنیاد پر جو فیصلے اکثریت بھی چاہے کر رہی ہو تو وہ قابل اتباع نہیں ہے، بلکہ جس عقل کی بات کو وحی کی رہنمائی حاصل ہو وہی بات در حقیقت قابل قبول ہے.